دیندارو، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم ال حسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، مذہب کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، اور ایک زندہ مذہب ایسا مذہب ہوتا ہے جو زمانے کے ساتھ چلتا ہے، وقت کے ساتھ چلتا ہے، اور اس میں نت نئی تعمیرات ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح عمارت کی بنیاد ہوتی ہے اور ان میں تعمیرات ہوتی ہے، مذہب بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اس کی بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں پر مذہب کے بہت سے اعمال تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس کی بنیادوں میں بنیادی عقائد ہوتے ہیں، بنیادی اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے مذہب کو ایک باغیچے سے بھی، ایک گارڈن سے بھی تشبیہ دی ہے۔ ایک ایسا گارڈن کہ جس کا مالی ہو۔ ہمیں دونوں کیفیت ہمارے گنانوں میں بتائے گئے ہیں کہ مالی وینا واڑی نہیں، پران وینا نہیں دے، جیون پاکھے آجگ نہیں، من وچارو نیتے۔ کہ جس باغیچے کا مالی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کون بھلا اس باغ کو پوچھے جس کا ہو کوئی مالی نہ ہو۔ تو اگر کسی باغیچے کا مالی نہیں ہوتا ہے تو اس کی دو ہی کیفیت ہو سکتی کہ یا تو وہ بنجر بن جائے گا یا جنگل بن جائے گا۔ اگر باغیچے کا مالی ہوتا ہے تو مالی ہشے تیاں واڑی ہشے، ون پھڑ نت نوا تھائے، صدگر ہشے، جہاں پہ صدگر ہوتا ہے تیاں نیپ جے، وہاں نت نئی پیداوار ہوتی ہے، دھرمی نت نوا تھائے، کہ وہ مذہب چلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو مذہب کی مثال بھی ایسی ہے کہ جس میں ایک مالی ہو، اور ہمارے طریقے کی مثال بالکل ایسا ہے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے اس میں ایک مالی ہے جو اس مذہب کو، اس باغیچے کو ہمیشہ زندہ اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1948 میں ایک تعلیقہ مبارک پیغام ارشاد فرمایا تھا، جس میں امام نے فرمایا کہ دراصل تمام اسماعیلی ادارے اور رسومات موجودہ دور کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اسماعیلیوں کا حاضر امام میں عقیدہ ہے، اور حاضر امام حالات کے مطابق مریدوں کی روحانی اور اعلیٰ زندگی کے لیے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے باغیچے میں مالی ہوتا ہے، نت نئے پھول پودے لگاتے رہتا ہے، اور اگر کوئی غیر ضروری جھاڑیاں اس میں نکل آتی ہے یا کوئی نقصان پہنچانے والے پودے نکل آتے تو ان کو ہٹا دیتا ہے، اور باغیچے کو تر و تازہ رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ ہمارے طریقے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ صدیوں سے ہمارا طریقہ چلتا آیا ہے، اور وقت کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہوئی، مریدوں کی روحانی اور اعلیٰ زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے امام زمان طریقوں میں ایسے اعمال کا اضافہ کرتے رہیں کہ جن کے روٹس، جن کی بنیادیں ہماری تاریخ میں ہوتی ہیں، اور جن کے ویلیوز، جن کے اقدار ہمارے طریقے کے اقدار میں سے ہی لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے طریقے میں ایک روایت ہماری مجالس کی روایت ہے۔ اگرچہ تاریخ میں فاطمی دور میں ہمیں مجالس کا ذکر ملتا ہے، مگر وہ مجالس خالصتاً علمی مجالس تھی، جن میں ہمارے دائی اپنے مریدوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ علمی نوعیت کی بات کرتے تھے۔ اس میں ظاہری علم کی الگ محفلیں مجلس سے ہوا کرتی تھی، اور باطنی باتوں کے لیے علیحدہ محفل اور علیحدہ مجالس ہوا کرتی تھی۔ مگر اس وقت جو ہمارے پاس مجالس کی ٹریڈیشن ہے ہماری جماعت میں، وہ ہندوستان میں شروع ہوئی ہے، اور وہ ہمارے انڈین جماعت جو ہندوستان کی جماعت ہے، ان کی ہماری جو روایت ٹریڈیشن ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں
کہ جو نان انڈین اسماعیلی جیسے سینٹرل ایشین ٹریڈیشن ہے، جب افغانستان، تاجکستان، بدخشان، ایران، سیریا کی جماعتیں ہیں، وہاں اس طریقے کی مجالس کی ٹریڈیشن اتنے وسیع پیمانے پر نہیں پائی جاتی۔ یہ سوال بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں، بھی ہماری یہ مجالس ہے تو یہ ہنگامی کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور گلگت میں کیوں نہیں ہوتے ہیں، افغانستان میں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو یہ جو ہماری مجالس ہے، یہ انڈین ٹریڈیشن ہے، انڈین جماعت میں یہ پروان چڑھی ہے، اور یہ پروان چڑھی ہے 1842 کے بعد، جب حضرت امام آقا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور مستقلاً امام جماعت کے ساتھ رہنے لگے، اور یہ ہمارے پیروں کی پیشن گوئی کی تکمیل کا ایک دور تھا۔ صدیوں سے مرید انتظار کر رہے تھے کہ ایک دن ہمارے مولا ہندوستان تشریف لائیں گے۔ آپ گنانوں میں بار بار سنتے ہیں کہ سامی مارو جمپو دیپ ماہ آوینگو نروان، ایک دن میرا مولا ہندوستان ضرور آئے گا۔ تو وہ پیروں کی پیشن گوئی کی تکمیل تھی جب امام مریدوں کے درمیان آئے ہیں، تو مریدوں کے درمیان امام کی موجودگی سے مریدوں نے بہت فیض اٹھایا، بہت فائدے اٹھائے، اور اسی دور میں یہ مجالس رفتہ رفتہ ہماری جماعت پہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں۔ مگر زیادہ تر مجالس جن کی تاریخ، جن کی مستند تاریخ اور فرامین جہاں جماعت کو امام زمان نے انکریج کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹولیاں بنائیں، گروہ بنائیں، گروپس بنائیں، منڈلیاں بنائیں اور مجالس کرے، اس کا ذکر حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آج کی طرح ہماری حالت نہیں تھی کہ ہمارے پاس نہ جماعت خانے آنے کا ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس دعا پڑھنے کا ٹائم ہے، بہت زیادہ ہماری مصروفیات ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوا کرتا تھا، شام کے بعد زندگی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت کا مثبت فائدہ اٹھانے کے واسطے کہ ہماری جماعت، ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی اور بہن وقت ضائع نہ کریں، بری عادتوں میں، بری حرکتوں میں نہ پڑ جائیں، زندگی کو فضول ضائع نہ کریں، اور اپنے لائف کو پروڈکٹیو وے میں، مثبت انداز میں اس کا استعمال کرے، اس کے لیے مولانا جماعت کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ منڈلیاں بنائے، پنجے بھائی بنائے، اور مولانا نے فرمایا بچوں کی ٹولیاں ہونی چاہیے، ایک بڑوں کی ٹولی ہونی چاہیے، عورتوں کی ہونی چاہیے۔ بس مولا کے فرمانے کی دیر تھی، مولا نے فرمایا اور ٹولیاں وجود میں آنے لگی، تو ہر ہفتے کی ایک ٹولی ہو گئی، اور جتنے بھی بیپاری تھے یا جتنے بھی پیشہ ور تھے، مرچی مسالہ والے کی پنجے بھائی ہو گئی، بھاجی والے کی پنجے بھائی ہو گئی، بکالا والے کی ہو گئی، یعنی جتنے پیشے ہیں سب کی ٹولیاں بن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری منڈلیاں بن گئی۔ آپ میری کتاب مجالس و تسبیحات کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے 30-32 جتنے ٹولیوں کے نام تو لکھے ہیں، جو ایک مہینے میں اتنی مجلسیں ہوتی تھی، لیکن وہ تقریباً 40 تک بھی وہ لسٹ جاتی ہے کہ جسٹ امیجن ایک مہینے کے اندر 40 مجلسیں ہوں تو کتنا ٹائم جماعت دیتی تھی، اور وہ رات کو دیر تک جاگرن ہو رہے ہیں، دیر تک لوگ جاگ رہے ہیں، ساری رات کی محفلیں اور مجلسیں ہو رہی ہے۔ تو امام زمان نے جماعت کو انکریج کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت دن بھر اپنا دنیا کا کام کرے، مگر باقی وقت وہ ہو سکے اتنا زیادہ عبادت، بندگی، دھرم اور مذہب میں گزارے۔ اس لیے ہماری جماعت میں بہت زیادہ مجلسیں وجود میں آئی، اور یہ مجلسیں اتنی زیادہ بن گئی کہ خود مولا کو فرمانا پڑا کہ اب یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ زیادہ منڈلیاں ہو گئی تو سب مجلسوں میں آ نہیں سکتے تھے، حاضری دے نہیں سکتے تھے۔ تو مولا نے فرمایا جب آپ منڈلیوں میں آ نہیں سکتے ہو تو اتنی ساری مجالس بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مولا نے ان کو ہدایت کی کہ آپ ان منڈلیوں کی تعداد کم کریں، چھوٹی چھوٹی منڈلیوں کو آپس میں ملا کر ایک مجلس کریں، اور یہ چھوٹی منڈلیوں کو آپس میں ملانے کا سلسلہ حضرت امام کے دور تک جاری رہا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ 21 مارچ 1970 میں سرکار مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ابھی بھی جو چھوٹی چھوٹی منڈلیاں ہمارے جماعت میں موجود تھی ان کو ملا کر یہ عام پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج بھی ہماری جماعت میں کچھ ایسی مجالس ہیں کہ جن میں
لوگ حاضری نہیں دے رہے ہیں، دے نہیں سکتے، جیسا کہ روشنی پنجے بینو ہے، جیسا کہ سمر چھاٹا پنجے بینو ہے، یہ سب ابھی تک مولانا حضرت امام کے حضور میں ان کے بارے میں بھی یہ باتیں زیر غور ہے، کیونکہ مولا چاہتے ہیں طریقہ زندہ طریقہ رہے، اور مرید جس طریقے سے مذہب پہ عمل کرنے کے قابل ہے، مولا اسی طریقے سے مریدوں کو مذہب پر چلاتے ہیں۔ تو یہ منڈلیاں مولا کی ہدایت کے مطابق چلی، اور بہت سی منڈلیاں جن پہ آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، یہ زمانے کے امام کے فرمان اور ہدایت کے مطابق بنی ہے۔ اور جو بھی مجالس وجود میں آئی، ایک مجلس میں عام طور پر 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک اس مجلس کی تاریخ ہوتی ہے، یا تاریخ سے اس کا لنک ہوتا ہے، تاریخ میں اس کا روٹ ہوتا ہے۔ دوسری اس مجلس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی فرائض ہوتے ہیں، اور تیسری ان مجالس کی برکات ہوتی ہے کہ ان مجالس میں آنے کے آپ کے فوائد کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جتنی مجالس مولا نے ہمیں دی ہیں، ان میں مولا ان تینوں چیزوں کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں کہ تاریخ سے اس کا لنک نکالتے ہیں، اور اس کے بعد اس مجالس میں، جیسے کہ چاند رات کی مجلس مولانا اپنے مولا کے پچھلے جامع میں، یہ 4 فروری 1894 میں حسن آباد میں مکھی لاڈک بھائی حاجی اور کامڑیا اسماعیل بھائی کاسمانی کے وقت میں رویوار کے پنجے بھائیوں کی میٹنگ میں مولا تشریف لائے، اور مولا نے فرمایا کہ یہ رویوار کے پنجے بھائی تھے، مطلب ہر ہفتے رویوار میں ان کی مجلس ہوتی تھی۔ تو مولا نے فرمایا آپ 8 دن میں، یعنی ہر ہفتے ہر سنڈے کو مجلس کرتے ہو، اچھی بات ہے، مگر پورے بمبئی کے پنجے بھائی جمع ہو کر، اب دیکھیں سارے پنجے بھائی کو مولا نے چاند رات میں ملا دیا، ممبئی کے تمام پنجے بھائی جمع ہو کر اگر مہینے میں 1 رات یعنی چاند رات کو مجلس کرو تو بہت اچھی بات۔ تو مولا نے اس طرح چاند رات کی بنیاد رکھی، اور ساری منڈلیوں کو مولا نے اس میں ملا ڈالی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں مولا نے اخلاقی تعلیمات بھی دی ہے کہ پہلے تو آپس میں ایک دل ہو جاؤ، کسی حقیقی یا دوسرے دن کی گلا غیبت نہ کرنا، کسی پر بد نظری نہ کرنا، پرائے مال سے دور رہنا، پھر مجلس میں آنے کے فائدے، مرحوم کے روحانی کے مجلس کرنے کے فوائد، یہ سب زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق وجود میں آئی ہے۔ تو چاند رات کی مجلس کے لیے تو مولا نے بار بار جماعت کو یاد دہانی بھی کروائی ہے کہ 20 سال بعد مولا فرماتے کہ چاند رات کی مجلس ہم نے بنائی ہے، آج سے 20 سال پہلے خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ چاند رات کے پنجے بھائی کہیں بھی نہیں تھے، مولا نے فرمایا وہ ہم نے قائم کیے ہیں۔ تو مولا کے پچھلے جامع کے چاند رات منڈلی کے جتنے بھی فرمان ہیں وہ سب فرامین اس کتاب کے اندر ہم نے جمع کیے۔ اس کی تفصیل میں اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ سارے مجالس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، اور کچھ ضروری باتیں بھی ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بیت الخیال کی مجلس ہے، جو آج بھی ایک بنیادی مجلس کے طور پر ہمارے طریقے میں چل رہی ہے۔ بیت الخیال کی ایز سچ کوئی مجلس کی تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں، مگر بیت الخیال ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسا تصور ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہمارے طریقے میں دین اسلام میں چلی آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور پاک روحانی روشنی کی تلاش میں کئی دن تک اپنے گھر سے دور چلے جایا کرتے تھے، اور عبادت بندگی اور مراقبے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ ٹریڈیشن امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کے ذریعے سے آج تک جاری رہی۔ دین اسلام میں آپ کو صوفیوں کا طریقہ ملتا ہے جو ظاہر سے باطن کی طرف جانے کی تعلیمات دیتے ہیں، اور سارے صوفیہ جتنے بھی صوفی کے طریقے وہ سب بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا لنک، ہم سب کی بنیاد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور ہمارے طریقے میں بھی بیت الخیال کی سمجھ کے بغیر، بیت الخیال کے تصور کے بغیر ہم اپنے مذہب کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ اگر آپ بندگی کرتے ہیں، عبادت میں آتے ہیں، تو آپ مذہب کو سمجھنے میں کبھی ناکام نہیں رہیں گے، اور مذہب کے بارے میں کبھی آپ سوالات نہیں کریں گے، کیونکہ بیت الخیال ہمیں مذہب کے مغز کی طرف لے جاتا ہے۔ بیت الخیال ہمیں مذہب کی جان کی طرف لے جاتا، جس طرح ہمارا وجود ہے،
ہمارا جسم ہے، ہماری جان ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری روح ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہے، مگر ہماری جو قدر و قیمت ہے وہ ہمارے جسم کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے باطن کی وجہ سے ہے۔ ایک انسان کی قدر و قیمت خالی وہ جسم میں کتنا موٹا ہے اور کتنا اونچا ہے اس پر اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک دبلا پتلا سا کمزور سا آدمی ہوگا مگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ ایسے ہزاروں پہلوان کے مقابلے میں زیادہ معزز ہوتا ہے، تو اس کی یہ عزت آبرو اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے انٹلیکٹ کی وجہ۔ ہم انسان کو بھی انسان، ہمارے فرشتوں نے ہمارے جسم کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ جسم میں تو ہاتھی ہم سے بڑا ہے، اونٹ ہم سے بڑا ہے، ہم سے بڑے بڑے جانور دنیا میں گزرے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارا کوئی کلاس نہیں ہے۔ ہماری اگر رسپیکٹ ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو ہمارے باطن کی وجہ سے، آتما کی وجہ سے، انٹلیکٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی بازار سے کوئی فروٹ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں اٹھاتے ہیں، آپ اس کا ذائقہ دیکھتے ہیں، آپ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بہت سے خوبصورت پھل ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہوں گے، لیکن آپ شاید اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ اس میں شاید آپ کو فائدہ نہ ہو۔ اور جو چیز آپ کھانے کو لاتے ہیں، آپ کوئی بھی فروٹ، نارملی ہم فروٹ کا باہر کا حصہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ظاہر نکال کے پھینک دیتے ہیں، اندر سے کھانے کی چیزیں وہ آپ کھاتے ہیں، اور وہ جو کھاتے ہیں اس کے اندر بھی جو وائٹامن ہے، جو اس کے اندر غذائیت ہے، وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ دین میں صرف ظاہر پر نہیں رہنا ہے، دین کا ظاہر سب کچھ نہیں ہے، ظاہر ہوتا ہے باطن کی طرف جانے کے لیے۔ ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے میں ہمیں باڈی نظر آتی ہے، کیا آپ باڈی میں انسان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہوگی، اس کی روح نہیں ہوگی؟ تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، وہ قبرستان میں ہوتا نا۔ تو آپ کو روح نظر نہیں آتی، اس کا انٹلیکٹ نظر نہیں آتا، مگر ہم سب مانتے ہیں کہ اس کا باطن ہے، انسین نظر نہیں آتا، مگر وہ جو چلتا پھرتا ہے اس کی وجہ اس کے اندر کی چیز ہے۔ تو مولا بھی فرماتے ہیں جب تک مغز کو نہیں چکھیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے طریقے میں جو بیت الخیال کی مجلس ہے اور بیت الخیال کا تصور ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہنا، اور ظاہر سے باطن کی طرف جانا، اور جب باطن کی سمجھ آ جائے تو پھر انسان پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صرف ظاہر میں رہتا ہے تو پریشانیاں رہتی ہیں، طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور طرح طرح کی الجھنیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اور بیت الخیال میں جہاں ذکر کی اہمیت ہے، قدرت کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت اہم وقت ہے، نورانی وقت، صبح کا وقت، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن مولا نے بیت الخیال کا ٹائم اپنا ٹائم رکھا ہے، نورانی وقت اپنا وقت رکھا ہے۔ قرآن شریف میں جائیے، آپ گنانوں میں جائیے، آپ فرامین میں جائیے، آپ کہیں بھی جائیے، صبح کے وقت کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس وقت کی قدر ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی میں بھی ہمارا بہترین وقت یہی ہونا چاہیے کہ صبح سویرے کی عبادت سے اپنے دن کا آغاز کریں اور خدا کی یاد سے ہمارا دن ختم ہو۔ یہ بیت الخیال ہمارے زندگی کی، ہمارے طریقے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے خدمات کی بہت ساری مجالس ہمارے طریقے میں ہے، اس کی بنیاد، جس کا ہم ایک ہی خدمت کی مجلس کا نام ہم لیتے ہیں، باقی مجالس کا ہم اس وقت نام نہیں لیں گے، مگر ان تمام مجالس کی جو بنیاد ہے وہ 5-12 سال کی مجلس ہے۔ 5-12 سال کی مجلس کی بنیاد کیسے پڑی؟ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرمان میں اس کی تاریخ ہمیں یاد دلائی ہے۔ پہلے تو مولا نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، آپ میں سے جنہوں نے نور مبین پڑھا ہے، پہلے مولا 5-12 سال کی مجلس میں آتے تو پہلا سوال پوچھتے تھے، جنہوں نے نور مبین پڑھا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ نور مبین کیا ہے؟ نور مبین ہمارے اماموں کی ہسٹری کی کتاب ہے۔ تو آج کے کانٹیکس میں مولا فرماتے ہیں اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا
تو مولا تاریخ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ فاطمی دور میں مرید طرح طرح سے زمانے کے امام کو خدمات دیا کرتے تھے، ایڈمنسٹریشن میں، ان کے گھر میں، سرکاری کاموں میں۔ پھر مولانا نے فرمایا جب ہمارے دادا جان ہندوستان آئے ایران سے ہجرت کر کے، تو تمہارے باپ ماں، تمہارے باپ دادا ہمارے دادا جان یعنی امام حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ جس طرح ماضی میں مصر کے فاطمی دور میں لوگ 5 سال 12 سال زمانے کے امام کی خدمت کیا کرتے تھے، ویسا ثواب ہم کو چاہیے، ہم ویسی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اب مولا کی ظاہری حکمرانی تو نہیں تھی کہ مولا سب کو گھر میں بٹھا کے مولا کام کرائے گھر کا، کیونکہ مولا بھی مشکل حالات میں ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے تھے، لیکن امام نے فرمایا امام کا روحانی راج تھا، ظاہری راج نہیں تھا۔ تو مولا نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ ہمارے دادا جان نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی کمائی کرتے ہو، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے 1 سال محنت کر کے 100 روپیہ جمع کرو۔ اس وقت 1 سال محنت کر کے 100 روپیہ جمع کرنا بہت بڑی بات تھی۔ آج ہمارے پاس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر مجلس کی بنیاد وہی ہے۔ 2 سال کام کرو، 200 روپیہ جمع کرو، اس طرح 5 برس محنت کر کے 500 روپیہ جمع کرو، وہ ہماری خدمت میں پیش کرو، تو ہم سمجھیں گے تم نے 5 سال ہمارے گھر کی خدمت کی ہے۔ تو مریدوں کو خدمت کا ثواب ملا اور مریدوں کا مال پاک ہوا کہ زمانے کے امام کو اپنے مال کا حصہ دیا۔ امام زمان کے پاس وسائل آئے کہ امام جماعت کا کام کر سکے۔ جب 5 سال مریدوں نے یہ کام کر لیا تو واپس مولا کے پاس گئے، خداوند اس میں تو بڑی برکات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اور خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ 7 برس اور کرو، 7 سال اور خدمت کر کے 700 روپیہ جمع کرو، وہ پیش کرو، تو ہم تمہارے 5 سال اور 12 سال کی تمہاری خدمت ہم قبول کریں گے۔ مولا فرماتے اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان کی، اپنی زندگی کی دسون دی۔ اس وقت ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی، اوسط جو ہم ہندوستان میں اس زمانے میں لوگوں کی عمر ہوتی تھی 50 سال کی ہوتی تھی، آج ہم 70 کے قریب ہماری اوسط عمر ہے، ایوریج لائف۔ اس وقت 50 کے قریب تھی، تو 50 کا 5 دسون کے حساب سے انہوں نے دیا، اور 50 کا 12 چوتھائی دسون کے طور پہ انہوں نے دیا۔ تو گویا جنہوں نے 5 سال خدمت کی انہوں نے زندگی کی دسون دی، جنہوں نے 12 سال خدمت کی انہوں نے زندگی کی چوتھائی دسون امام کے حضور میں پیش کی۔ اس کے بعد وہ واپس امام کے پاس گئے، خداوند اس میں تو بڑی برکات ہے، ہم اور کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھو سال کے 100 روپے، زندگی بھر کے یعنی 50 سال کے 50 روپے، اس طرح اس کے بعد والی مجلس کی بنیاد پڑی کہ گویا تم نے اپنی پوری زندگی زمانے کے امام کو دی۔ اسی طریقے سے مجالس پہ مجالس قائم ہوتی گئی ہے، مگر اس کی بنیاد 5-12 سال ہے۔ لیکن مولانا نے فرمایا یہ ایک علامت ہے کہ ہم تمہاری خدمت کی امید قبول فرماتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یہ نذرانہ پیش کر دیا، خدمت آپ کو نہیں کرنی ہے۔ لوگ پوچھتے بھی مجالس میں پیسے، ہمارے مذہب میں اتنے پیسے کیوں دیے جاتے ہیں، اتنے پیسے کیوں لیے جاتے ہیں، مذہب کے ساتھ پیسے کا کیا لینا دینا ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مذہب کے اندر کیسے آگے بڑھے؟ بھئی آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا پیسہ ہے جس کے لیے آپ کو مجبور کیا جاتا ہے؟ ہمارے مذہب میں کون سا پیسہ ہے جس کے لیے سوائے دسون کے، جس کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ دسون آپ کا فرض ہے؟ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کون سا پیسہ ہے مذہب میں جو آپ سے جبرن لیا جاتا ہے؟ آپ دعا کراتے ہوئے پیسے نہیں ڈالیں گے، کبھی مکھیانے نے آپ کو منع کیا دعا دینے میں؟ آپ چھانٹا دلواتے وقت، آب شفا پیتے وقت آپ کچھ بھی پیسے نہیں ڈالے، آپ کو چھانٹا لینے سے، دعا کرانے سے منع کیا ہے کسی نے؟ آپ کو مجلس میں آنے کے لیے کسی نے مجبور کیا ہے؟ مولا نے ان کو بلایا تھا کہ تم آؤ 5 برس کی مجلس بناؤ، ہم گئے تھے امام کے پاس، یہ مجالس ہم نے بنائی ہے۔ ہم جب مولا کے پاس گئے کہ ہمیں ثواب چاہیے، ہم اس میں، تو مولا نے مذہب میں نئی تعمیرات کر کے دی ہماری ضرورت اور ہماری مانگ پر کہ ہاں اچھی بات، اچھی تجویز ہے،
مریدوں کو فائدہ ہوگا. وہ باغیچے کا مالی ہے, وہ کچھ اور پودے لگا دیے, خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا, باغیچے کی رنگینی میں اضافہ ہو گیا, اور مریدوں کی زندگی میں ہریالی آئی ہے. امام کسی کے پاس مانگنے گئے ہیں کیا؟ اگر کوئی مرید امام کے پاس کوئی آفر لے کے جاتا ہے, آج آپ مہمانی پیش کرنا چاہتے ہیں مولا کے حضور میں, مولا آپ کو منع تو نہیں کرے گا کہ بھئی نہیں, میں مہمانی کی تمہاری امید قبول نہیں کرتا ہوں. مریدوں کو خوش کرنا امام کا کام ہے. لیکن میں اگر مالی مہمانی قبول نہیں کر سکتا تو میں یہ کہوں کہ مولا فلان کی مہمانی قبول کیوں کرتا ہے, میں مہمانی نہیں کر سکتا, تو میں نہیں کر سکتا, اس کی وجہ سے مولا کسی کی مہمانی قبول نہیں کرے. میں اپنا مال نہیں دینا چاہتا یا میرے پاس مال خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کسی کا بھی مال قبول نہیں کرے؟ مولا کو آج 50 ڈاکٹر کی ضرورت ہے, میں کہوں نہیں بھائی کینسل, یہ مولا آپ ڈاکٹرز کو نہیں بلا سکتے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اس لیے مولا کسی بھی ڈاکٹر کو اپنے پاس خدمت کے لیے نہیں بلاوے. یہ لاجک ہے کوئی کہ میرے پاس مال نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, تو کیا جس کے پاس مال ہے وہ اگر مولا کو آفر کرے تو مولا قبول نہیں کرے, اور مولا قبول کر کے اس کو دعا و برکات نہیں دے؟ یہ کوئی لاجک تو نہیں ہے نا. یہ تو اور پھر مذہب زمانے کے امام کی مرضی پہ چلتی ہے, میری اور آپ کی مرضی پہ تو نہیں چلے گی نا. تو یہ امام زمان کی طرف سے دیا ہوا طریقہ ہے, اور یہ سمجھیں مولا فرماتے ہیں جماعت کی ترقی اور آبادی میں ان مجالس کا بہت بڑا کردار ہے. یعنی مرید جو مالی قربانیاں دیتے ہیں, نذرانے دیتے ہیں امام کی حضور میں, وہ نذرانے اسی باغیچے کی ہریالی کو بڑھانے میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہی فنڈ ہے جس کی وجہ سے مریدوں کی آبادی ہو رہی ہے, مریدوں کی ترقی ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں ہم دنیا والے کو نہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی خدمات ہے جن کی وجہ سے یہ ترقی اور یہ آبادی ہوتی ہے. اور یہ جو خدمات ہم انجام دیتے ہیں, اگین یہ کسی پر احسان نہیں ہے, خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. ایک عام آدمی, آپ کسی دوست کے گھر, پہچان والے رشتہ دار کے گھر پہ جاتے ہیں, آپ ایک فروٹ کا بیگ بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں, بسکٹ کا پیکٹ بھی لے کے جاتے ہیں, کسی کو کوئی تحفہ دے کر آتے ہیں, تو کوئی بھی آپ کا رکھتا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس بھی کوئی آتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ بھئی میں ریٹرن کروں. کسی نے گھر سے کچھ کھانا بھیجا ہے تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ خالی پلیٹ واپس کریں. آپ خالی پلیٹ نہیں واپس کرتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو, رحمان و رحیم ایسے ہی واپس کرے گا سب چیزیں آپ کو؟ اس گھر کی خدمت کریں گے, اس گھر کا کام کریں گے, اس گھر میں آفر کریں گے, اور وہ لے کے چپ چاپ بیٹھ جائے گا. وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا ریٹرن کر کے ہمیں لوٹاتا ہے. آپ کسی بھی فارم میں اس کی خدمت کرتے ہیں. یہ قدرت کا قانون ہے کہ کچھ لینے سے پہلے دینا پڑتا ہے, فصل کاٹنے سے پہلے بیج بونا پڑتا ہے. دینا اللہ کی صفت ہے. جب بندہ دینا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرح اللہ کی صفت سے متصف ہوتا ہے کہ وہ دینے والوں میں ہو جاتا ہے. اور جو دینا شروع کرتا ہے, دینے کا سوچتا ہے, دیتا ہے, وہ لینا شروع کر دیتا ہے. آپ میں سے میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی زندگی میں ایسے معجزات ضرور ہوں گے کہ خدمت سے آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہوگی. حضور پاک کی حدیث ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے بھائی کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں لگا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. امریکہ میں منیسوٹا میں گریگ تھامس نام کا ایک شخص تھا. سن 2009 کے مئی مہینے میں, جو کافی عرصے سے اس کو سر میں, گردن میں اور جاں میں کافی پین ہو رہا تھا, کافی درد ہو رہا تھا. ڈاکٹر کے پاس گیا تو سن 2009 کے مئی مہینے میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ اس کو ٹیومر ہے, سر کا, مغز کا کینسر ہے, اور کینسر بری طرح پھیل گیا ہے کہ آپریشن نہیں ہو سکتا ہے. نہ صرف آپریشن نہیں ہو سکتا ہے, فیملی والوں کو چپکے سے کہہ دیا گیا بھائی آپ اس کی میت کی تیاری کر لیں.
اس کو موت کا پروانہ پکڑا دیا گیا کہ بھائی تھوڑے دن کے مہمان ہو، اب کوئی صورتحال نہیں ہے تمہارے بچنے کی۔ وہ چرچ جایا کرتا تھا، چرچ کے آس پاس سے گزرتا بھی تھا، تو اسی حالت میں افسردہ اور تکلیف کی حالت میں چرچ کے سامنے بینچ پر بیٹھا ہوا ہے، خدا سے دل ہی دل میں اپنے غم کو ظاہر کر کے باتیں کر رہا ہے۔ اس کی نظر چرچ پہ پڑی ہے، جس چرچ میں وہ جاتا تھا، اور چرچ کافی پرانا ہو چکا تھا، اس کی دیواریں اکھڑ گئی ہے، پینٹ اکھڑ گیا ہے، اس کے ٹائلز گر گئے ہیں، جو لکڑی کا کام ہے وہ خراب ہو گیا ہے، سیڑھیاں گھس گئی ہے۔ تو دل ہی دل میں کہتا ہے خدایا میری عمر بہت کم بچی ہے، مگر میں جانے سے پہلے تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا سے جانے سے پہلے تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تیرا یہ گھر، اس کو میں ریسٹور کروں، تیرے گھر کی جو شان و شوکت ہے میں اس کو ریٹرن کروں، میں اس کو پھر سے اس کی شان کو بحال کر کے جاؤں۔ بس اس نے یہ نیت کی اور چرچ کی اتھارٹی کے پاس جا کے بات کی کہ بھائی دیکھو میری حالت ویسے خراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس چرچ کی حالت کو بحال کروں، میں اس کو ریسٹور کروں، رینوویٹ کروں، لیکن میرا کام بہت سست ہوگا کیونکہ میں بیمار ہوں، میں سلولی کام کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ مین دروازے کی چابی میرے پاس رکھیں گے، مجھے جب بھی جی چاہے میں چرچ کے اندر جاؤں گا، عبادت کروں گا۔ اگرچہ وہ بیمار تھا مگر چرچ کی اتھارٹیز نے ان کو ہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تو اس کا دل رکھنے کے لیے جو طرح سے ہو سکتا ہے تو کر۔ اس نے وہ چرچ کو ریسٹور کرنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ چرچ کا کام کرتا گیا اس کو اپنے اندر طاقت محسوس ہوتی گئی۔ وہ ٹریٹمنٹ پہ تھا، اس کی تقریباً 3 کیمو تھراپی کے سیشن ہو گئے، 20 اس کے ریڈیشن کے سیشن ہو گئے، 29 کلو گرام اس کا وزن گھٹ گیا اس برے حالت میں۔ مگر وہ ڈاکٹر کی وزٹ کر رہا ہے اور اس کو اپنے اندر تھوڑی طاقت محسوس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے کہ یار ہمیں حیرت ہو رہی ہے، ہم تو تیری موت کا پروانہ تیرے ہاتھ پکڑا چکے تھے، تیری میت کی باتیں کر رہے تھے، مگر تو جو کچھ بھی کر رہا ہے کر، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تیری حالت اچھی ہو رہی ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تیرا جو ٹیومر ہے وہ سکڑ رہا ہے، تیرا جو کینسر کا وہ لمپ ہے وہ سوکھ رہا ہے، شرنک ہو رہا ہے ٹیومر تمہارا۔ وہ کام کرتا گیا، اس کے باڈی میں اس کو طاقت محسوس ہوتی گئی، گریجولی اس کی میڈیسن کم ہوتی گئی۔ 4.5 سال کے اندر خدا کا گھر بن گیا، وہ بالکل اچھی طریقے سے وہ چرچ کو ریسٹور کر دیا، خالی کا بس کھڑکیوں کا کچھ کام باقی ہے۔ اور اس 4.5 سال کے اندر کمپلیٹلی اس کا ٹیومر ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دی کہ بھائی اب تیرے اندر کینسر کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہمیں حیرت ہے، جو کچھ بھی ہے یہ معجزہ ہے، تو نے جو کچھ بھی کیا، مگر ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اور وہ پھر سالانہ جو چرچ میں جانے والے لوگ تھے ان کی سالانہ ایک سیشن کرتا تھا اور اس میں تقریر کرتا تھا۔ تو اس نے اس بیماری سے فارغ ہونے کے بعد اس تقریر میں ایک جملہ اس نے کہا کہ I was restoring the house of God and God was restoring me۔ میں خدا کے گھر کی مرمت کرتا رہا، اس دوران اس نے مجھے مرمت کر ڈالی۔ بولے سیدھی سی بات، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے، جو دین کے کام میں لگا ہوتا ہے، خدا اس کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بھی خدمت جو ہم جماعت کے لیے کسی بھی طرح کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا ہے، وہ ظاہری باطنی 1000 طریقے سے برکات لے کر ہمارے گھر میں آتا ہے۔ جو چیز بھی ہم دیتے ہیں مال کے طور پر، ایون ایک مسکراہٹ بھی دیتے ہیں نا، آپ ایک مسکراہٹ بھی دیتے ہیں نا، تو ایک کے مقابلے میں 100 مسکراہٹیں آپ کو ریٹرن میں ملتی ہے۔ لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ شخص مسکرا رہا ہے، یہ خاتون مسکرا رہی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کتنے اچھے خیالات آپ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی خدمات ہماری جماعت میں ہم جس لیول پر بھی ہے، بہتر اور بہترین طریقے سے اپنی خدمات انجام دیں،
اور اس کا جو ریٹرن ہے ہماری زندگی میں ظاہری اور باطنی کئی طریقوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے طریقے کی جو مثال ہے ایک عمارت کی طرح ہے، اور یہ عمارت کی کچھ مرحلوں کی آپ سمجھ لیجئے، اس کے کچھ منزلوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ یہ بہت بڑی عمارت ہے، ان کی تفصیلوں میں نہیں جاتا، مگر ہم صرف عمارت کی بلندی اور عمارت کی رینوویشن، عمارت کے ڈیکوریشن اور عمارت کے فرنیچر میں ہی اپنے آپ کو مشغول نہ کر دے، کبھی کبھی بنیاد کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اوپر بناتے جاتے ہیں، بنیاد مضبوط ہے کہ نہیں وہ یاد رکھیں۔ تو مجالس کے حوالے سے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1948 میں 5 فروری 1948 کو مولانا تعلیق کا مبارک بھیجا، اور اس کو مولانا نے شروع کیا ہے تمام حقیقی اسماعیلیوں کے نام، تمام سچے اسماعیلیوں کے نام، تمام منڈلیوں، مثلا 5-12 سال اور دیگر منڈلیوں کے ہمارے روحانی بچوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دسوند تمام فرائض میں اولین ہے۔ دسوند از دا فور موسٹ آف آل ڈیوٹیز، اور اس کے بغیر کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وداؤٹ اٹ دیر از نو فاؤنڈیشن۔ بالکل جس طرح دعا کے بغیر فرقہ ہر دفعہ 2 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، دیگر عبادات کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مولانا نے یہاں بنیاد منڈلی والوں کو بنیاد یاد دلائی ہے کہ دسون ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، جیسا کہ دعا ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ یہ 2 بنیادیں ہیں جس کو کسی بھی طریقے سے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں، فرامین میں، گنانوں میں صدیوں سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارے طریقے کی یہ بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی مذہب میں اتنا پیسہ کیوں، مذہب میں پیسے کیوں دیے جاتے ہیں، پیسے ہی کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال بہت زیادہ گھوم رہا ہے کہ بھئی حاضر امام تو دسون کے بارے میں اب کوئی فرمان نہیں فرما رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی کیا حاضر امام نے اپنے پورے امامت کے دوران دسون پہ کوئی فرمان فرمایا ہے؟ اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اگر یہ سوال پوچھتا ہے کہ حاضر امام نے دسون پہ کوئی فرمان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو عام طور پہ وہ یہ سوال کیوں پوچھنا چاہتا ہے اور کیا جاننا چاہتا ہے؟ ہم ان کے لیے جواباً یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا حاضر امام کو کیا فرمانا کیا نہیں فرمانا یہ امام کا پریروگیٹو ہوتا ہے، زمانے کے امام کا ڈیسیشن ہوتا ہے۔ جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ بنیادیں ہوتی ہے، بنیادوں کے لیے تو آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں بچہ پیدا ہو گیا، اس کا باپ کون ہے، ڈیڈی کون ہے، ممی کون ہے، وہ ڈیسائیڈ ہو گیا نا، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ تمہارا ڈیڈی کون ہے، تمہارا ممی کون ہے۔ اور اگر 2, 4, 6 مہینے 12 مہینے تک ڈیڈی ممی کو آپ کو کسی نے آپ کو ریمائنڈ نہیں کرایا کہ آپ کے ڈیڈی کون ہے، آپ کی ممی کون ہے، تو کیا وہ ڈیڈی ممی ختم ہو جاتے ہیں؟ کہ بار بار آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا، جب تک زندہ ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اسی باپ ماں کے نام سے جانے جاتے ہیں نا۔ تو ان بنیادی باتوں کو امام کو بار بار ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر باقاعدگی سے عمل کرو، باپ دادا کی ٹریڈیشن پہ باقاعدگی سے عمل کرو۔ یہ ہمارے باپ دادا کی ٹریڈیشن اور ہمارے مذہب کی پریکٹس میں سے دسون مائنس کب ہو گیا ہے؟ اس میں سے دسون کب نکل گیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے طریقے کی پریکٹس میں کیا کیا آتا ہے؟ جماعت خانہ ہے، دعا ہے، تسبیح ہے، اخلاقی باتیں ہیں، نیاز ہے، سکریت ہے، سب کچھ ہے۔ دسون نہیں ہے نا، دسون نہیں ہے اس میں کہ ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے میں حاضر امام نے کبھی آج تک سکریت لینا اس کا فرمان تو نہیں کیا، حاضر امام نے کبھی نیاز پینا اس کا فرمان نہیں کیا، حاضر امام کبھی ناندی لے کے جانا اس کا فرمان نہیں کیا، لیکن دسون کا فرمان نہیں ہوا تو فوراً پکڑ لیا ہم نے کہ مولانا نے دسون کا فرمان نہیں کیا۔ تو ہم کیوں یہ سوال پوچھتے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں امام زمان جماعت کی
جو سنجیدگی ہے اور جماعت کی جو میچورٹی ہے، یعنی جماعت اب بالغ ہو چکی ہے. بچے کو جو بات بچپن میں سمجھاتے جوانی میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جوان بچے کو تو بولنا اچھا بھی نہیں لگتا نا، وہ خود سمجھتا ہے ذمہ دار ہے. تو آج مولا جماعت کی ذمہ داری پر چھوڑتے ہیں کہ جماعت خود سمجھے. مولا فرماتے ہیں تعلیم حاصل کرو. تو ہم سمجھ گئے نا مولا کیا فرماتے ہیں، کون کون سا ٹاپک پڑھنا، کون کون سی کتابیں پڑھنا، یہ سب مولا فرماتے ہیں؟ نہیں فرماتے ہیں نا. مولا فرماتے ہیں جماعت خانے میں باقاعدگی سے آؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ جماعت خانے میں ہوتا ہے سب کچھ کرو، یا خالی ایک گیٹ سے آ کے دوسرے گیٹ سے نکل جاؤ؟ مولا یہ فرماتے نہیں نا. تو ہم اتنا تو سمجھتے ہیں کہ مولا کے فرمان میں پیکیج ہوتا ہے. پریکٹس یور فیتھ ریگولرلی. اس پریکٹس آف فیتھ کی تو بنیاد ہی دعا اور دسون ہے. تو مولا کو بار بار بولنے کی اور فرمان فرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کیا ہے. اور دوسری بات، کیا امام زمان، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات امام زمان کے شایان شان ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے کانٹیکس میں آپ کو لگتا ہے، جو میں گجراتی میں کہوں، یہ بات امام کو شوبھا دے گی؟ یہ بات امام کو شوبھا دے گی کہ امام ہر 4-6 مہینے میں آپ کو یہ یاد دلاوے کہ میرا پیسہ نہیں بھولنا، اپنی آمدنی سے میرا شیئر نہیں بھولنا، اپنی آمدنی سے میرا پیسہ نہیں بھولنا؟ آپ سمجھتے امام کو یہ اچھا لگے گا کہ ہم امام سے یہ توقع رکھتے ہیں میری ذمہ داری کیا ہے وہ امام مجھے روز روز یاد دلاوے؟ میں آپ کا کرایہ دار ہوں، میں آپ کا کرایہ دار ہوں، میرا آپ سے ایگریمنٹ ہے، تو آپ کو وقت پہ کرایہ پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یا یہ ذمہ داری بھی آپ پہ رکھوں گی جب تک آپ 6 دفعہ مجھے ریمائنڈ نہیں کرائیں گے میں کرایہ نہیں دوں گا، اور 3 مہینہ آپ نے ریمائنڈ نہیں کرایا تو میں کرایہ دینا ہے بند کر دوں گا؟ بھئی کیا کریں، مالک مکان ریمائنڈ نہیں کرواتا تو میں نے کرایہ دینا بند کر دیا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے قرض لیا ہے تو آپ کو قرض پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یا مجھے یاد دلانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ قرض جس نے لیا ہے قرض دار کی ذمہ داری ہے کہ قرض پورا کرے. ٹھیک ہے نا؟ مولا فرماتے ہیں دعا نہیں پڑھو گے تم پہ قرض رہ جائے گا، فرض نہیں ادا کرو گے تو قرض رہ جائے گا. تو ایک دوست بھی کسی دوست کو قرض دیتا ہے تو وہ مروت کے مارے اپنے دوست کو اپنا قرض یاد دلانے میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کہاں اپنے دوست ہے گھر کا آدمی کہاں یاد دلاتے رہوں. اور ہم امام سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام بار بار یہ چیزیں ہم کو یاد دلاتے رہیں. کیا ہم خود نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری کا ہمیں خود کو احساس نہیں ہے. اور یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم آفر کرتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں. دسون دے کر بھی کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ پہ احسان کرتے ہیں. آپ اگر پانی صاف ستھرا کر کے پیتے ہیں تو آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں؟ کھانا اچھی طرح سے صاف ستھرا رکھ کے کھاتے ہیں تو آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں؟ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کسی پہ احسان کرتے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ پہ احسان کرتے ہیں. تو جب اپنا کھانا ہم پاک و پاکیزہ کر کے حق حلال کی کمائی میں سے دسون نکال کے جب حق کی روزی کھاتے ہیں تو ہم اپنی روح کا بھلا کرتے ہیں. یہ بنیاد ہے، کیونکہ ان تے وہ من، ان بگڑے تو من بگڑے، پانی بگڑے تو بگڑے وانی. جو ہم کھاتے ہیں، ہم کھانا جو جتنی چیزیں ہم منہ میں ڈالتے ہیں اس میں کھانے پر جو اثر ہوتا ہے روحانی اثر، اس کو تو ہم خود بھی مانتے ہیں نا. آپ جماعت خانے سے آب شفا لے کے جاتے ہیں، جماعت خانے آب شفا پیتے ہیں اور گھر کا پانی پیتے ہیں، اس میں آپ فرق کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ جرا لے کے جاتے ہیں بازار سے بسکٹ لاتے ہیں، ان دونوں میں فرق کرتے ہیں؟ ناندھی لے کے جاتے ہیں، سکریت لے کے جاتے ہیں، جماعت خانے کی سکریت اور بازار کے حلوے میں فرق کرتے ہیں؟ حلوہ دونوں ہے. کیوں فرق کرتے ہیں؟ کیا فرق کرتے ہیں؟ مولا کے ہاتھ کا ایک فروٹ جماعت خانے میں ہزاروں روپے دے کر آپ لیتے ہیں جو بازار میں 20 روپے میں آپ کو مل سکتا ہے. ہزاروں روپے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ کس چیز کے؟ ہم مانتے ہیں کہ اس میں کوئی اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس چیز میں روحانی اثرات ہے. تو جب کوئی کھانا دسون ادا کر کے کھاتے ہیں، حق حلال کی کھاتے ہیں، اس میں وہ روحانی اثر ہوتا ہے
جو دوسری چیزوں میں نہیں ہوتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کو کیا پڑی تھی کہ حلال اور حرام کے درمیان میں لائن ڈرا کیا ہے؟ ہمارے حلال کھانے میں خدا، حرام کھانے میں خدا کو کیا نقصان ہو رہا تھا؟ حرام کھانے میں خدا کو کیا نقصان ہے؟ خدا کو یہی تکلیف ہے کہ جس طرح ماں باپ بچے کو گندی چیزیں کھانے سے روکتے ہیں، خدا نے ہمیں روکا ہے کہ حرام کا نہیں کھاؤ، گندی چیز نہیں کھاؤ. اس سے تمہارے اندر اندھکار پیدا ہوگا، اندھیرا پیدا ہوگا. اپنے اندر روشنی پیدا کرو. تو یہ جو دو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد یہ دسوند ہے، اور دوسری بنیاد مولا نے فرمایا جماعت خانے کی حاضری یعنی دعا. مولانا حاضر امام کا ایک پیغام پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. حالانکہ یہ پبلک میسیج ہے مولا کا، مگر اس میں کافی خطرے سے مولا نے ہمیں آگاہ کیا ہے. مولا نے بہت ہی حکمت کے ساتھ ایک جملہ یہاں پہ فرمایا ہے. یہ پشاور یونیورسٹی میں مولا کا کنووکیشن میں یہ ارشاد ہے 30 نومبر 1967. The day we no longer know how, nor have the time, nor the faith to bow in prayer to Allah, because the human soul that He has told us is eternal, is no longer of sufficient importance to us to be worthy of an hour of our daily working, profit-seeking time will be a sunless day of despair. بہت پیچیدہ جملہ ہے. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا دن آتا ہے، یا اگر وہ دن آ گیا جس دن ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوگا، نہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنا سر جھکائے، یعنی ہم اتنے مصروف ہو جائیں گے، اتنے بیزی ہو جائیں گے کہ اب ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آئے، دعا پڑھے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے. کیونکہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہماری روح دائمی ہے، اب اس کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی ہے ہمارے پاس. خاص طور پر یہ 1 گھنٹہ میں جماعت خانہ دعا عبادت میں دوں، وہ 1 گھنٹہ میں جو کمائی کروں گا وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ 1 گھنٹہ مجھے دکان میں بیٹھنا، پروفٹ سیکنگ، لوگ بھائی مغربی دنیا میں امریکہ میں ہے تو گھنٹوں کے حساب سے بندہ ڈالرز کماتا ہے، تو وہ یہی کاؤنٹ کرتا ہے میں جماعت خانے جاؤں گا، آؤں گا، آنے جانے کے اتنے گھنٹے میں کتنا ڈالرز بنا لیتا ہوں، کتنا پیسہ بنا لیتا ہوں. تو مولا فرماتے ہیں پھر آپ کو ایسا لگے گا جب کہ یہ میں اتنے ڈالرز کے مقابلے میں، اتنے روپیوں کے مقابلے میں یہ 1 گھنٹے کی عبادت، خدا کے سامنے سر جھکانا، روح کے لیے وقت دینا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی میرے پاس کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس پیسوں کے مقابلے میں. تو مولا نے فرمایا دیٹ ول بی اے ڈے، اے سن لیس ڈے آف ڈسپیر. وہ مایوسی کا تاریک دن ہوگا، وہ دن ہوگا مگر اس میں سورج نہیں ہوگا. جب سورج نہیں ہوتا ہے آسمان میں، دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمہاری زندگی میں مایوسی، گلوم جسے آپ کہتے ہیں، اندھکار ہوگا، مایوسی ہوگی، بے چینی ہوگی زندگی میں. وہ تمہاری زندگی کا تاریک دن ہوگا جس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اندھکار میں گزارے؟ ہمارے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں بچا ہے کہ ہم روزانہ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنی روح کو دے سکے. باقی ٹائم تو روزی کا مولا نے پچھلے جامع میں فرمایا ہے کہ بھئی کھانا پینا، کھانا، بچے پیدا کرنا، سنسار بنانا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ایک روح ہی تو ہے جس کی فکر کر کے آپ خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو ہمیں انسان بناتا ہے. اگر اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا ہے تو کیا رہے گا ہماری زندگی کے اندر؟ یہ تو بنیادیں ہیں. بنیادیں مضبوط ہوں گی تو اس کے بعد ہم عمارتیں جتنی اوپر تعمیر کریں تو ٹھیک ہے، اس عمارت میں رہنے کو مزہ بھی آئے گا. اوپر بڑا شاندار بنگلہ بنایا اور نیچے عمارت میں ڈاواں ڈول ہے تو وہ بلڈنگ کبھی بھی گر جائے گی. تو یہ تعلیمات جو زمانے کے امام کی طرف سے دی گئی ہے، ہمارے جماعت خانے کی حاضری، صبح شام جماعت خانے کی حاضری، ہماری دعا، خدا کی یاد کنٹینیوسلی دل کے اندر رہے
اور امام زمان کا حق 10 مال واجبات، یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر مذہب کی باقی تمام چیزیں کھڑی ہیں، اور ان کو مضبوطی سے سنبھالنا ہمارے حق میں ہے، ہماری بھلائی کے لیے۔ کہتے ہیں انسان بڑا سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، سوارتھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی سوارتھی بنے، ہمارا ہی سوارتھ ہے۔ دعا پڑھنا، دسون دینا، مذہب پہ عمل کرنا کسی اور کے واسطے نہیں ہے، لانگ رن میں جا کے پتہ چلے گا ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں بھی سوارتھی بنے، سوارتھی بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو مذہب کی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، مولا گنج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و